بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ نائنتھ کلاس، جیسا کہ آپ کو ہم ون بائی ون ایک ایک لیسن کروا رہے ہیں، کچھ گرامر کے ٹاپکس بھی کروا رہے ہیں، تو آج ہم لوگ ایک گرامر کا ٹاپک کریں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم لوگوں نے کرنا ہے ایک خط، اور خط کا کویسچن جو ہے یہ آپ کا پیپر میں آتا ہے۔ خط اور درخواست میں چوائس ہوتی ہے، آپ نے یا تو خط لکھنا ہوتا ہے اور یا آپ نے درخواست لکھنی ہوتی ہے۔ تو خط اور درخواست میں چوائس ہوتی ہے، جو بچے خط لکھنا چاہتے ہیں وہ خط لکھیں گے، اور جو بچے درخواست لکھنا چاہتے ہیں وہ درخواست لکھیں گے۔ 10 نمبر کا یہ کویسچن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تو آج ہم لوگوں کو نے جو خط لکھنا ہے، اس کا ٹاپک ہے بنام فیکٹری مینیجر، فیکٹری دیکھنے کی اجازت مانگیے۔ یعنی کہ ایک فیکٹری مینیجر کو ہم نے خط لکھنا ہے اور ان سے اجازت مانگنی ہے کہ ہم نے آپ کی فیکٹری دیکھنے کے لیے آنا ہے، کیونکہ جو ہے ہم طالب علم ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں فیکٹری کے لیے، اپنے تعلیمی کورس کے لیے اس فیکٹری کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ خط جو ہے یہ عام خطوط سے تھوڑا مختلف لکھا جائے گا۔ جو خطوط آپ والدین کو لکھتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کو لکھتے ہیں یا بے تکلف جاننے والوں کو لکھتے ہیں، وہ خطوط رسمی کہلاتے ہیں، غیر رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ اور جو خطوط آپ کسی ادارے کو لکھ رہے ہیں یا کسی صاحب اختیار کو لکھ رہے ہیں، صدر یا وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں، یہ خطوط جو ہیں یہ رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ تو کیونکہ فیکٹری مینیجر بھی ہمارے نہ رشتہ دار ہیں نہ ہمارے جاننے والے ہیں، تو یہ خط بھی رسمی خط کہلائے گا۔ اور ان خطوط کے اندر ہم اپنے حالات اور مسائل بھی بتا سکتے ہیں، اور اسی لیے رسمی خط میں اور درخواست میں کچھ فرق نہیں ہوتا، کچھ خاص فرق نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس کا انداز جو ہے وہ درخواست جیسا لگے گا، اور تھوڑا سا خط، تو یہ مکس ہوتا ہے، خط اور درخواست میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اخبارات کے مدیروں کو جو لکھے گئے خطوط ہوتے ہیں وہ بھی رسمی خط کہلاتے ہیں۔ تو آپ کو اب فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار بالکل نہیں ہوتے، یا ہم کسی ادارے کے بڑے انسان کو، بڑے بندے کو لکھ رہے ہیں اور اس سے اب کسی چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں، یا ہم کسی اپنے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، تو یہاں ہم اجازت مانگ رہے ہیں فیکٹری مینیجر کے نام۔ خط اسی طریقے سے سٹارٹ کیا جائے گا جس طرح سے باقی خط لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے امتحانی مرکز، اس کے بعد آپ تاریخ ڈالیں گے 10 جون 2025۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو اردو گنتی سکھائی تھی تو میں نے آپ کو یہ تاریخ بتائی تھی کہ یہ والی تاریخ، یا یہاں 10 کی جگہ آپ 11 بھی لکھ سکتے ہیں، 11 بھی لکھ سکتے ہیں۔ جن بچوں کو تاریخ اردو گنتی نہیں آتی وہ اس طریقے سے جو ہے گنتی لکھ سکتے ہیں۔ اول تو ہم نے اپنے لیکچر میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو گنتی سکھائی ہے، اور بہت سارے بچوں نے اس سے استفادہ بھی حاصل کیا ہے، تو آپ اس سے اپنے لیکچر سے گنتی لکھنا سیکھیں۔ بہرحال اب اگر آپ کو پھر بھی نہیں آتی تو آپ نے 10 کے بعد جو ہے ڈیش ڈالنی ہے، جون ڈالنا ہے 2025، یہ آپ نے زیرو بالکل نہیں ڈالنا جیسے ہم انگلش میں ڈالتے ہیں، بلکہ ڈائمنڈ شیپ ڈال کے اس کو فل کر دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ اگر ایک ڈیٹ یاد رکھ لیں جو آپ نے خط میں یا کسی بھی درخواست میں استعمال کرنی ہے، لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب اگر ہم نے یہاں جون لکھا ہے تو یہ مہینہ لکھا ہے، تو جو اگر جو ہے خط کے درمیان بھی کوئی تاریخ آ رہی ہے تو ہم نے اس کے قریب ترین ہی جو ہے وہ مہینہ لکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خط ہم لکھ رہے ہیں 10 جون کو اور خط کے اندر جو تاریخ آ رہی ہے وہ جنوری کی آ رہی ہے، خط کے قریب ترین جو ہے وہ تاریخ آئے گی، اور کیونکہ اس خط کے اندر ایک تاریخ اور بھی آ رہی ہے تو ہم نے وہ جولائی کے مہینے کی ڈالی ہے، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ خط کس طریقے سے لکھا جا رہا ہے، یہاں پہ بالکل یہ نہیں لکھا گیا کہ مکرمی یا محترم جنرل مینیجر صاحب، بلکہ یہ اسی لیے اس خط کے بارے میں، رسمی خطوط کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں اور درخواستوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا۔ یہ والی لائن دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ والی لائن بالکل درخواست کے انداز میں ہے۔ مکرمی جنرل مینیجر صاحب، اور صاحب کے بعد کوما ہے، مکرمی کا مطلب ہوتا ہے محترم، تو اب یہ جو وہاں جو ہے فیکٹری کے جنرل مینیجر ہیں ان کو ہم یہ والا خط جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ کریسنٹ ملز، اور اس کے بعد فیصلہ آباد، اس طریقے سے یہ والی لائن جو ہے ہم اسی طریقے سے لکھیں گے، اور یہ انداز تھوڑا سا درخواست والا ہے لیکن ہے یہ خط۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے السلام علیکم، اسی لیے آپ کو یہ خط سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے کسی ادارے کو خط لکھنا ہے تو آپ نے کس انداز سے خط لکھنا ہے، کہ وہ تھوڑا سا خط جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ السلام علیکم جب آپ نے لکھنا ہے، بار بار یہ غلطی اسٹوڈنٹس کی آتی ہے، بار بار بتایا جاتا ہے السلام علیکم کے درمیان واؤ نہیں ہوتا،
میم کے اوپر پیش ہوتی ہے، اور یہ غلطی بہت زیادہ لائق فائق لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے السلام علیکم کی پریکٹس بار بار کریں، کیونکہ مکالمے میں بھی آتا ہے، خط میں بھی آتا ہے، جگہ جگہ آپ السلام علیکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے درمیان میں واو نہیں آتا ہے۔ اب آپ سن کر دیکھیں السلام علیکم، اگر واو ہوتا تو آنا تھا السلام علیکم، او تو ہم بول ہی نہیں رہے، تو السلام علیکم ہے۔ اسی طرح جب لفظ آتا ہے دکان، تو اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں دکان، تو اگر آپ واو ڈال دیتے تو بن جائے گا دو کان۔ اس طرح یہ لفظ آپ جب تک بول کے دیکھیں گے، میم کی آواز جو ہے پیش کے واو کے ساتھ پیش کے ساتھ کیا آ رہی ہے، منہ کی آ رہی ہے، منہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دو کان کی آ رہی ہے، تو آواز ساؤنڈ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پیش آنی ہے۔ تو السلام علیکم کا لفظ لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم خط سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے اسکول کے طلبہ نے آپ کی فیکٹری دیکھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جو مینیجر صاحب ہیں یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے کوئی خیریت ان کی نہیں پوچھنی، اور ڈائریکٹ ہم نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کرسٹل مل کا شمار ملک کی مشہور ترین فیکٹریوں میں ہوتا ہے، اور یہ فیکٹری ملک کی ترقی میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ کیونکہ ہم فیکٹری دیکھنا جانا چاہ رہے ہیں، تو اب ہم فیکٹری کی تھوڑی سی تعریفیں لکھیں گے، تو ہی مینیجر صاحب ہمیں اجازت دیں گے کہ ہاں جی آپ آ کے ہماری فیکٹری دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کی بڑی بڑی مشینیں اور جدید پلانٹ ہمارے طلبہ کے تعلیمی کورس میں کی تیاری میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے وجہ بھی بتا دی کہ ہم اس لیے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے طلبہ کے تعلیمی کورس میں یہ مددگار ثابت ہوں گے۔ ہماری جماعت میں کل 50 طلبہ ہیں جن کے لیے یہ کورس مفید ثابت ہوگا۔ ان طلبہ کی کلاسز کے انچارج بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، ساتھ ہی ان کو تسلی بھی دے دی گئی کہ طلبہ اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے اساتذہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، تاکہ آپ کی فیکٹری کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ جولائی کے آخری ہفتے میں آپ کی فیکٹری کو گھوم پھر کر دیکھا جائے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم نے اوپر تاریخ لکھی تھی جون، اور یہاں ہم لکھ رہے ہیں جولائی، تو اوپر تاریخ جون لکھی گئی ہے اور نیچے ہم جولائی کے آخری ہفتے کی تاریخ مانگ رہے ہیں، تو یہ نزدیک ترین جون کے بعد کیونکہ جولائی آتا ہے۔ اب ہم نے اتنا گیپ اس لیے لکھا ہے، 10 جون کو ہم خط لکھ رہے ہیں، جولائی کا آخری ہفتہ ہم خود مانگ رہے ہیں، اتنا گیپ اس لیے رکھا گیا ہے کہ مینیجر صاحب نے اب اپنی بھی تو بتانا ہے نا، کہ اگر وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جولائی کے آخری ہفتے میں آڈٹ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے آپ نہیں آ سکتے، تو ہم نے اتنا ان کو ٹائم دے دیا کہ وہ پہلے ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے یا چوتھے ہفتے ہمیں ٹائم دے دیں، تاکہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ آ سکیں۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو تاریخ اوپر لکھ رہے ہیں آپ اس کے مطابق آپ نیچے کا مہینہ لکھیں گے۔ اگر آپ اوپر جنوری لکھ رہے ہیں تو پھر آپ فروری کی کوئی ڈیٹ مانگیں گے، زیادہ دور کا مہینہ جو ہے وہ نہیں لکھیں گے، بس اتنا سا آپ نے حساب رکھنا ہے۔ ادروائز آپ 10 کے ساتھ کوئی سا بھی مہینہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، 11 تاریخ کے ساتھ۔ جولائی کے آخری ہفتے میں آپ کی فیکٹری کو گھوم پھر کر دیکھا جائے۔ آپ ہمیں کوئی موزوں دن کا انتخاب کر کے بتائیں کہ آپ کس دن فیکٹری میں موجود ہوں گے۔ اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیکٹری دیکھنی ہے، لیکن آپ کی موجودگی میں دیکھنی ہے، تاکہ طلبہ آپ کی رہنمائی میں فیکٹری کا اچھے طریقے سے جائزہ لے سکیں۔ امید ہے آپ ہمیں اپنی فیکٹری کی سیر کی اجازت فرما کر شکریہ کا موقع دیں گے۔ اس طریقے سے ہم یہ خط لکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس میں ہم نے کہیں پہ ان کا کوئی حال چال نہیں پوچھا، نہ اپنا بتایا ہے، کیونکہ یہ ایک جو ہے یہ غیر رسمی خط ہے، اور اس رسمی خط ہے اس وجہ سے ہم نے اس میں نہیں پوچھا۔ غیر رسمی خط میں تو ہم کوئی رسم و رواج کا حساب نہیں رکھتے، والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ وہ خطوط غیر رسمی ہوتے ہیں، اور یہ رسم و رواج کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں خط لکھنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو رسمی خط بولا جاتا ہے۔ اب اینڈ پہ آپ کیا لکھیں گے؟ وسلام اور نیاز مند ماجد علی۔ اب وسلام کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم جب والد کو یا والدہ کو لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بہن، آپ کی بہن، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، تو اینڈ پر آپ یا تو نیاز مند لکھیں گے اور یا آپ مخلص لکھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ پہلے یہاں پر بورڈ میں ہم نام نہیں لکھتے تھے، حمزہ چھوٹی بڑی لکھتے تھے، اب ہم کوئی سا بھی فرضی نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں بورڈ کے پیٹرن کے مطابق۔ تو لیکن یہ تینوں چیزیں اینڈ پر لازمی آئیں گی۔ بہت سارے بچے
اس کے برابر یہاں پہ ڈیٹ لگا دیتے ہیں جیسے کہ درخواست میں لگائی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے کیونکہ خط میں اوپر تاریخ آ جاتی ہے، اس لیے ہم نیچے تاریخ نہیں لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ خط لکھیں گے فیکٹری مینیجر کے نام۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا خط جو ہے اس طریقے سے خط جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جب ہم نے کسی ادارے کو خط لکھنا ہے تو کس طریقے سے لکھنا ہے، اور جب ہم نے کسی اپنے رشتہ دار کو لکھنا ہے تو وہ کس طریقے سے لکھنا ہے۔ اس طرح خطوط دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رسمی ہوتے ہیں اور ایک غیر رسمی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کو رسمی خط اور غیر رسمی خط کی ڈیفینیشن بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ہم نے اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ درخواست کی طرح کیوں لکھی ہے۔ تو کافی وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو یہ خط کی تفصیل جو ہے وہ بتا دی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔